مومنین و مومنات السلام علیکم۔ آپ سے ایک درد مندانہ گزارش ہے، امید ہے کہ توجہ فرمائیں گے۔ مسلسل یہ مشاہدہ ہے اس حقیر کا کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں جو رسم ہیں وہ واجبات سے آگے اس طرح چلی گئی ہیں کہ آدمی ان کے کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے، حالانکہ اس میں تباہی آ رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں خاص کر بے حساب بیماریاں پھیلی ہیں، کینسر، کڈنی فیلور جیسی بیماریاں غریب طبقے میں بے انتہا ہو رہی ہیں۔ علاج نہیں ہو پاتا یا ہوتا ہے تو گھر بک جاتا ہے، کھیت رہن ہو جاتے ہیں، موت آتے آتے گھر ختم ہو چکا ہوتا ہے، روزگار چھین چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب سیوم اور 40ویں میں کھانے شروع ہوتے ہیں۔ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، جو صاحبان حیثیت ہیں وہ بسم اللہ کریں۔ صرف باہر سے جو مہمان آئے ہیں وہ بھوکے نہ رہیں، انہیں کھانا کھلایا جائے۔ اور اس کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ میرے وطن میں سالانہ مجالس ہوتی ہیں، جرگاواں ضلع بارہبنکی 50 سال سے ہوں گے، شاید زیادہ ہو گئے، مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ نے قائم کیا تھا۔ انہوں نے جو ضوابط بنائے تھے اس میں تھا کہ جرگاہ میں جو باہر سے مومنین آتے تھے، ہر کنبے میں 10 20 50 مہمان ہوتے تھے، وہ گھر اس کو سنبھالتا تھا اور میس چلا دیا گیا جس پہ سستا کھانا مل جاتا تھا۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ سیوم 40ویں میں پہلے تو بستی والے جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں وہ صرف اسی گھر کے نہیں ہوتے، بستی والے کوشش کریں عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں، کھانے پینے کا خرچ تقسیم ہو جائے۔ اور جو مہمان باہر سے آئے ہیں اور اسی کے گھر ٹھہرے ہیں یا اسی کے مہمان ہیں جس کے گھر میں حادثہ ہوا ہے، وہ بس ان کے کھانے کا انتظام کرے، اور وہ بھی سادہ ترین کھانا ہو، کوئی سبزی روٹی دال پک جائے، کم سے کم خرچ ہو۔ خدا کے لیے توجہ دیجیے، بیماری میں گھر تباہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر سیوم 40 کے کھانوں میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو طنز و تشنیع ہوتی ہے کہ باپ کا 40واں ٹھیک سے نہیں کیا، اپنی ماں کنجوس ہے، ماں کے سیوم میں کھانا ٹھیک سے نہیں کھلایا۔ خدا کے لیے اپنے پیروں میں جو بیڑیاں خود ڈالی ہیں انہیں کاٹیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے امراض و مقاصد میں اور اس کے ثمرات میں یہ بھی تھا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ بیڑیاں جو لوگوں نے اپنے پیروں میں رسم و رواج ہی ڈال رکھی تھی وہ آ کے کاٹ دی تھی۔ ہم دین کے نام پہ پھر بیڑیاں بہت ڈال چکے ہیں، ان بیڑیوں کو کاٹیے تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ دین زندگی کو دشوار بنانے نہیں آیا ہے، دین زندگی کو آسان بنانے آیا ہے۔ مالک سے دعا کرتا ہوں کہ مالک میری اس بات میں اثر پیدا کرے۔ میں خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کر چکا ہوں اور مزید کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں۔ والسلام۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ صفی حیدر۔